اقرأ أخيا ورتل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے اونچا مرتبہ احسان ہے، اس سے نیچا مرتبہ ایمان ہے، اور اس سے نیچا مرتبہ اسلام ہے. تو اس طرح سے دین اسلام کا پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، اور تیسرا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ احسان ہے. جو مرتبہ احسان کو پہنچا تو اسے ایمان اور اسلام کا مرتبہ حاصل ہو گیا، اور جو مرتبہ ایمان تک پہنچا اسے مرتبہ اسلام تو حاصل ہو گیا، لیکن مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص مرتبہ اسلام کو پہنچا ہے تو اسے ابھی مرتبہ ایمان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ 3 مراتب ہیں کہ جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں ہے، اور قرآن مجید سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دین اسلام کے درجات ہیں. جیسا کہ اعراب نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ عز و جل نے بدوس سے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجیے ابھی تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے. تو اس طرح سے دین اسلام کے یہ 3 مراتب ہوئے. پہلا مرتبہ اسلام، اس سے اونچا مرتبہ ایمان، اور اس سے اونچا مرتبہ احسان ہے. اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. شہادتین کا اقرار کرنا ظاہری عمل ہے، نماز پڑھنا ظاہری عمل ہے، روزہ رکھنا ظاہری عمل ہے. تو اسلام کے ارکان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، لیکن ایمان کا جو تعلق ہے یہ باطن سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. لیکن جب قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں صرف ایمان کا یا اسلام کا ذکر آتا ہے وہاں دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جہاں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے. آج کے اس درس کا موضوع ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے تصدیق کرنا. کسی چیز کے اوپر یقین رکھنا اسے کہتے ہیں ایمان. یا بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایمان کا مطلب تصدیق کرنا اور اقرار کرنا ہے. وہ تصدیق کرنا یا تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، ان دونوں کو کیا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں جب ایمان کہا جائے تو ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا. ان 6 باتوں پر ایمان لانا یہ جو ہے ایمان کے ارکان ہیں. اور ان 6 باتوں کے ساتھ یہ بھی ہے وہ تمام غیبی امور جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ہے، اور اس طرح سے وہ تمام چیزیں جنہیں قرآن اور حدیث میں فرض کیا گیا ہے ان پر بھی ایمان لانا کہ یہ فرض ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہ ہے وہ ایمان جس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں آیا ہے. آپ ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جا بجا ایمان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے. جنت میں داخلہ کا دار و مدار ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے. ہمارے لیے دوسرے مومنوں کی دعائیں اس وقت ہمیں ملیں گی جب ہمارے سینے میں ایمان ہو. اس سے آپ ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کیسا بڑا سرمایہ ہے، کیسی عظیم دولت ہے جو ہمیں حاصل ہے. اس ایمان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب یہ ایمان انسان کو حاصل ہو جائے اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے.
ولایت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو گویا اللہ مومنوں کا دوست ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ مومنوں کو ہر شر سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو یہ ایمان کا فائدہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی ایمان پر اللہ عز و جل نے ہمیں جنت کا بھی وعدہ کیا ہے اور مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، ہم پر فرض ہے۔ ان ساری باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ کے بازو ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو بیٹھے ہوئے انسان سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا معزز انسان ہے، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اگر یہ کہے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول ہو، اگر یہ پیغام بھیجے لوگ اپنی بیٹی اسے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا، کہا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا یہ تو فقراء مسلمین میں سے ہے، اگر یہ بات کہے تو اس کی بات نہ سنے، سفارش کرے کوئی اس کی سفارش نہ کرے، پیغام بھیجے کوئی اپنی بیٹی سے نہ دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جو فقراء مسلمین میں سے ہے وہ جیسے زمین بھر لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کس بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے برادران اسلام قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں ایمان کی بڑی فضیلت وارد ہے اور ایمان پر زور دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، کوئی ایسا کام ہم سے صدر نہ ہو جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان زبان دل سے تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے، اطاعت سے یہ بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ ان 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کرنا، اطاعت سے یہ بڑھتا ہے اور معصیت سے یہ گھٹتا ہے۔ یہی چیز ہے ایمان، اور اس کے ارکان بھی آپ نے سن لیے، اس کی کل 6 ارکان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ دروس میں ہم ان ارکان پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ جان لیجیے کہ حدیث شریف میں ہے ایمان کے بہت سارے شعبے اور حصے ہیں، 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ سب سے اونچا شعبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، سب سے نچلا شعبہ جو ہے راستے سے تکلیف چیز ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا، اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے دل سے بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ راستے سے تکلیف چیز کو ہٹانا، اس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، اور حیا اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دل سے بھی ہے، جس کا تعلق زبان سے بھی ہے، جس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، اور پھر یہ وہ ایمان ہے جو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، گھٹتا ہے اللہ عز و جل کی معصیت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے سینوں میں ایمان کو محفوظ رکھے، جب تک ہم رہیں دنیا میں ایمان کے ساتھ رہیں، جب اللہ عز و جل ہمیں دنیا سے لے جائے اسی ایمان کے ساتھ لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم۔